تو یہاں پر ہم تھوڑی دیر کے لیے اس پہلو پر بھی غور کرنا چاہیے کہ اللہ نے اپنے آخری پیغمبر کو اور اپنے سب سے بڑے پیغمبر کو اس قوم کے اندر مبعوث کیوں فرمایا. یہ اہل عرب کے درمیان، اس قوم کے درمیان آپ کیوں تشریف لائے؟ اس قوم کا جبکہ معاملہ یہ تھا کہ اس قوم میں نہ کوئی باقاعدہ تہذیب تھی، نہ تمدن تھا، ان کے اندر نہ کوئی تعلیم تھی، نہ تعلم تھا، نہ ان میں کوئی بادشاہت تھی اور نہ کوئی زندگی کا نظام تھا. یہ قوم ہر قسم کے نظام اور سسٹم سے خالی تھی، ہر قسم کی تہذیب اور تمدن سے ناآشنا تھی. یہاں کوئی بادشاہت نہیں تھی، یہاں کوئی نظام نہیں تھا، یہاں آزادی تھی، قبائلی زندگی تھی. ان کے دائیں و بائیں ان کے برابر میں بڑی بڑی بادشاہتوں کا ادارہ قائم تھا. روم اور فارس کی سلطنتیں پوری دنیا میں اپنا لوہا منوا رہے ہیں. ان کے پاس زبردست قوت اور زبردست طاقت اور بڑی وسیع. ان کے پاس مملوکتیں تھیں اور بہت بڑی بڑی فوجیں تھیں اور ہر طرح کا ان کے پاس اسلحہ تھا. اور وہ نسل در نسل کئی نسلوں سے اس منصب پر فائز ہوتے چلے آ رہے تھے. وہاں ان کے خاندانوں میں وہ حکومتیں، وہ سلطنتیں نسل در نسل چلی آ رہی. تو آس پاس کی دنیا میں بڑا منظم معاشرہ موجود تھا، اور ادھر ان دونوں بڑی وسیع سلطنتوں کے بیچ میں یہ عرب کے لوگ، جن کے پاس سوائے اس کے کہ ایک تاریخ تھی لیکن اس تاریخ میں صدیوں سے ان کے پاس کوئی نظام نہیں تھا. جن کے پاس نہ ان کے پاس کوئی فوجیں تھیں، نہ ان کے پاس ایسا اسلحہ تھا، نہ ان کے پاس کوئی سلطنتیں تھیں، نہ کوئی سسٹم تھا. اس کے علاوہ اس قوم میں بہت سی خرابیاں پیدا ہو گئیں، بہت سی برائیاں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس لحاظ سے یہ قوم انتہائی پسماندہ ترین تھی. اس میں بہت سی برائیوں نے جڑ پکڑی ہوئی تھی. اس میں تعصبات اگر دنیا میں کہیں تھے تو سب سے زیادہ اس قوم میں تھے. ان میں فخر و مباحات کی روش سب سے زیادہ گہری تھی. ان کے اندر قتل و غارت گری کا رجحان سب سے زیادہ تھا. ان کے اندر آپس میں لڑنے جھگڑنے ایک دوسرے سے ٹکرانے کا مادہ سب سے زیادہ تھا. ظاہر کوئی تنظیم نہیں تھی نا، کوئی سیاسی یا معاشرتی تنظیم نہیں. ان کے اندر قبائلیت رچی بسی ہوئی تھی. یہ چھوٹے چھوٹے قبیلوں پر مشتمل اور ان قبیلوں کے اندر اپنی اپنی چوتراہٹوں پر قائم، اپنی اپنی ناک اونچی کیے تلواریں لہراتے ہوئے گھومتے پھرتے. یہ صحرائی لوگ تھے، صحرائی بود و باش کے عادی تھے. ان کے یہاں رہنے کے لیے پکے مکانوں کا رجحان کم تھا. یہ صحراؤں کی زندگی کو شہری زندگی پر ترجیح دیا کرتے تھے. یہ تھا عربوں کا معاملہ. تو اس قوم کو اللہ نے چنا، اس قوم کو چنا. فارس کو چھوڑ دیا، روم کو چھوڑ دیا، عرب کے ایک بیکورڈ علاقے کو چنا. کس چیز کے لیے؟ اپنی سب سے بڑی ہدایت کے لیے. کس بات کے لیے؟ اپنے سب سے بڑی کتاب نازل کرنے کے لیے. اور کس لیے؟ اپنے سب سے بڑے پیغمبر کو ان میں مبعوث کرنے کے لیے اس قوم کو چنا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، میں صحبت کے حوالے سے چونکہ بات کرنے جا رہا ہوں تو اسی حوالے سے میں اسی پر فوکس کروں گا. اس وجہ یہ ہے کہ یہ وہ قوم تھی جو دنیا میں صحبت نشینی
ہم نشینی رفاقت کا حق ادا کرنے میں سب سے زیادہ باصلاحیت تھے. یہ وہ قوم تھی. دنیا کی کسی قوم کے اندر صحبت نشینی اور رفاقت کی ایسی صلاحیت نہیں پائی جا سکتی تھی. یعنی دنیا میں کوئی قوم کسی صحبت سے اخذ و استفادہ اس انداز سے نہیں کر سکتی تھی جس انداز سے یہ قوم کر سکتی. وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی اور اقوام کے اندر رسموں رواجوں نے تکلفات نے اس کو اپنے زیر اثر لے لیا تھا. دنیا کی اور قومیں فطرت سے دور ہو چکی تھیں. دنیا کی اور قوموں کے اندر اور برائیوں کے ساتھ ساتھ جو خرابی سب سے بڑی پیدا ہو چکی تھی وہ یہ کہ وہ سادگی کے راستے سے ہٹ گئے تھے. وہ نیچر کے راستے سے دور نکل گئے تھے. وہ اس طرح نیچر کے اوپر قائم نہیں رہے تھے جس طرح یہ اہل عرب تھے. وہ تکلفات کے عادی ہو گئے تھے، رسم و رواج کے پابند ہو گئے تھے. وہ بناوٹ، دکھاوا، سجاوٹ ان چیزوں کے خوگر ہو گئے تھے. جبکہ اہل عرب کے اندر باوجود اس کے کہ ساری برائیاں موجود تھیں، ساری خرابیاں موجود تھیں اور اس میں وہ سب سے آگے تھے اور لیڈ کرتے تھے، مگر انہوں نے نیچر اور فطرت کو، سادگی کو ابھی تک ترک نہیں کیا تھا. زبان کے معاملے میں اپنی زبان سے سب سے زیادہ چمٹی رہنے والی قوم اگر کوئی ہے تو عرب ہے. اپنی زبان، اپنے ادب، اپنے الفاظ، اپنی لغت کو سب سے زیادہ نرش کرنے والے، سب سے زیادہ پروان چڑھانے والے اور اس کے ساتھ سب سے زیادہ ربط و ضبط رکھنے والے عرب. اور اس معاملے میں وہ اتنے آگے جا چکے تھے اور ان کو اپنی زبان دانی پر، اس کی وسعت پر، اس کی گہرائی پر اتنا ناز تھا کہ ساری دنیا کو اپنے مقابلے میں عجمی خیال کرتے. عجمی کا مطلب ہے گونگا. ساری دنیا کو عجم کہتے تھے، عجمی کہتے تھے اور وہ اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو بولنے والا، اظہار ما فی الضمیر پہ قادر، یہ تصور کرتے تھے. اتنی تفصیل کے ساتھ، اتنی تنوع کے ساتھ، اتنی گہرائی کے ساتھ کہیں بھی شاعری نہیں ہوتی تھی جتنی عربوں میں ہوتی. یہ وہ نیچر ایک ان کے ساتھ چلی آ رہی اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر وہ جیسے میں نے کہا کہ فطری ماحول کے اندر جذب ہو کر رہتے تھے. وہ باہر کے اثرات کو اپنے اندر آنے نہیں دیتے تھے. ان کے اندر فطری تعلق، کائنات سے تعلق، مظاہر فطرت سے تعلق اتنا مضبوط تھا کہ وہ باہر کے بڑی بڑی تہذیبوں کے قائم ہو جانے کے باوجود باہر کے تہذیبی اثر کو اپنے اندر پنپنے نہیں دیتے. نہ وہ کسی کا فیشن اختیار کرتے تھے، نہ کسی کا کلچر. کیونکہ قوموں کے اندر سب سے بڑی کمزوری یہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ جب کوئی قوم اپنی روایت، اپنے کلچر کو چھوڑ کے دوسرے کلچر کی دل دادا ہو جاتی، پھر وہ اپنی بھی نہیں رہتی، پھر وہ دوسرے کی ہو جاتی. وہ اپنی نہیں، پھر دوسرے کی ہے. اس کی پہچان اپنی نہیں، دوسرے کی پہچان اس کی پہچان بن جاتی ہے. اس کی شناخت اپنی نہیں رہتی. عربوں میں جو سب سے بڑی خوبی تھی وہ یہ تھی کہ وہ اپنی فطرت سے چمٹے ہوئے تھے. وہ پہاڑوں سے محبت کرتے تھے. ان کے یہاں جو چھوٹے چھوٹے پہاڑی علاقے، وہ صحراؤں کے دل دادا تھے. وہ پانی زمین سے نکال کر خود کھینچ کر کنووں سے اس سے سیر ہوتے تھے. قدرتی تالابوں سے وہ استفادہ کرتے تھے. وہ اللہ کے بنائے ہوئے چرند و پرند اس مخلوق سے وہ محبت کرتے تھے. وہ ان چیزوں میں گم رہتے. وہ گھوڑوں سے مانوس تھے، وہ اونٹوں سے پیار کرتے تھے. وہ اس طرح کی تمام چیزوں سے محبت کرتے تھے اور ان کے ساتھ وابستہ ایک خلط ملط